بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نوری حرم اور ہر روز کی طرح حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے بٹن کو پریس کریں، شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی واقعہ معراج۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسرا سے مراد راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا ہے، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا ہے۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم یا حجرہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری اور نیند کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا۔ براق جو قدرے گھوڑے سے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا، اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں کہا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا بھی اقرار کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف آپ دیکھتے تو مسکراتے، وہ سعادت مندوں کی روحیں تھی، اور ان کی بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف آپ دیکھتے تو روتے، وہ بدبختوں کی روحیں تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں مرحبا کہا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے۔ اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت دھو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گیا تھا، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی نماز یعنی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، یعنی نبوت کے ساتھ صرف فجر اور عصر کی نماز فرض ہوئی تھی، بقایا نہیں۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا کرتے رہے، مسلمان ہونے والوں کی بھی 2 نمازوں کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ شب معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت اور بیماری، خوشی اور غم، سفر اور حضر، خوف اور حذر، غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ موسم کی تبدیلی، جگہ کی تبدیلی، کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں مسلمان کے لیے نماز کو معاف کیا گیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق بنایا، کسی نے حیرت اور انکار کے طور پر اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں ان سے بولے، کچھ سنا تم نے؟ تمہارا دوست محمد کیا کہہ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب بتایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر صدیق اکبر نے فرمایا، اگر یہ باتیں محمد نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں، میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں، میں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے، نہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اپنے ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں سب تفصیل سے بتانے لگے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے۔ اس لیے انہوں نے تو بہت بار بیت المقدس کو دیکھا تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ تو آپ نے صحیح بیان کی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا، وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی ساری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر ان کو دے دی۔ جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان کی تھی وہ بالکل اسی وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ تھا معراج کا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔